قائم کریں جس میں طالب علم دین سیکھیں، عالم دین بن کر تبلیغ کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ 3 نیکیاں صدقہ جاریہ ہیں کہ ان کا ثواب جاری رہتا ہے، ختم ہی نہیں ہوتا۔ نماز آپ نے پڑھی، ٹھیک ہے، نماز پڑھ کر آپ کو ثواب ملا، لیکن جب نماز سلام پھیر دیا اب تو جاری نہیں رہی نا وہ نیکی۔ جب تک نماز پڑھ رہے تھے آپ کی نیکی جاری تھی۔ اگر آپ نے آدھا گھنٹہ نماز میں لگایا، آدھا گھنٹے تک آپ نیکی کرتے رہے، جب نماز سے فارغ ہو گئے اب وہ سلسلہ بند ہو گیا۔ یہ تو نہیں اب فارغ ہونے کے بعد بھی آپ کو نماز پڑھنے کا ہی ثواب ملتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا 3 نیکیاں صدقہ جاریہ ہیں جن کا ثواب مسلمان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی۔ ورنہ نیکی جب تک کرو بھئی اس وقت تک ثواب ملے گا، نیکی ختم اب دوسرے کام میں لگ گئے آپ، اب اگر وہ ثواب کا کام ہے تو اس کا ثواب ملے گا، جو چھوڑ دیا آپ نے اس کا ثواب تو اب نہیں ملے گا۔ تو 3 نیکیاں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ ہیں صدقہ جاریہ۔ 3 نیکیاں صدقہ جاریہ ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آدمی کی ہڈیاں گل کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، اس کی قبر میں کسی دوسرے کی قبر بن جاتی ہے، قبر بھی نہیں باقی رہتی اس کی، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں لیکن ثواب بڑھتا رہتا ہے اس کا برابر کا۔ 3 نیکیاں ایسی ہیں جن کا ثواب مسلمانوں کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اب وہ 3 کیا ہیں؟ نمبر 1 نیک اولاد۔ آدمی اپنی اولاد کو نمازی، پرہیزگار، دیندار بنا کر اور پھر مر جائے، جب تک یہ اولاد نیکیاں کرتی رہے گی، اس کی ہڈیاں چاہے گل چکی ہوں، ریزہ ریزہ ہو چکی ہوں، اس اولاد کی نیکیوں کا ثواب ڈبل ماں باپ کو ملتا رہے گا، ڈبل۔ تو سب سے پہلے جو سرکار نے صدقہ جاریہ گنایا وہ ہے نیک اولاد۔ اولاد کو نیک راستے پر لگا کر، اولاد کو دین کے راستے پر لگا کر اور دیندار بنا کر مرے آدمی، تو اس کی اولاد کی نیکیوں کا ثواب ماں باپ کو ابد الآباد تک، قیامت تک ملتا رہے گا۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا کہ اس کی اولاد نے اپنی اولاد کو پھر نیک بنایا، پھر اس کی اولاد نے اپنی اولاد کو نیک بنایا، تو جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا برابر مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایک تو نمبر 1 نیک اولاد، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اولاد کی تربیت توجہ سے ماں باپ کو کرنی چاہیے، کہ اگر اولاد بگڑ گئی ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے تو پھر یہ یاد رکھیں کہ جو بدیاں یہ کرے گی نا، اور کیونکہ ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے اس کا وبال بھی ماں باپ پر پڑے گا، یہ بھی یاد رکھیں۔ سب کچھ سکھایا اولاد کو، قرآن پڑھنا نہیں سکھایا، MBA بنا دیا، ماسٹر آف BA کرا دیا، MA کرا دیا، PhD کرا دیا، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آیا، نمازی نہیں بنایا، ساری دنیا کے سارے دھندے سکھا دیے لیکن دین نہیں سکھایا، تو ایسا علم جو ہے تو جہالت ہے۔ تو سب سے پہلے جو میرے آقا نے فرمایا صدقہ جاریہ میں وہ کیا ہے، یہ بھول جانے والی چیز نہیں ہے، 3 ہیں، 3 چیزیں ایک دفعہ ذہن میں بٹھا لیں ساری زندگی یاد رہیں گی، صرف 3 چیزیں کہ 3 نیکیاں صدقہ جاریہ ہیں۔ ایک تو نیک اولاد، کہ جو ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی نیک اعمال کرتی رہے، نمازیں پڑھتی رہے، روزے رکھتی رہے، حج کرتی رہے، صدقات نکالتی رہے، ایسی اولاد کا برابر ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 رفاع عام کا کوئی کام کر دینا، جیسے مسجد بنا دینا، کنواں وغیرہ، تالاب، رفاع عام کی چیزیں جن سے مخلوق فائدہ اٹھاتی رہے تو اسے مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچتا ہے۔ مسجد بنا گیا، اب وہ مسجد جب تک قائم رہے گی، جتنے نمازی اس مسجد میں نماز پڑھیں گے، ہر نمازی کا ثواب مسجد بنانے والے کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ تو نمبر 1 نیک اولاد، نمبر 2 رفاع عام کا کام،
رفاع عام کا کام مسجد کنواں وغیرہ رفاع عام کی چیزیں جن سے خلقت فائدہ اٹھاتی رہے اور اسے مرے بعد ثواب پہنچتا رہے. 2 نمبر 3 علمی فیض کہ ایک عالم دین چند کتابیں لکھ کر مر گیا, اب اس کی کتابوں سے ہزاروں آدمی فائدہ اٹھا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. جب تک اس کی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اسے مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو 700 سال ہو گئے, 700 سال ہو گئے وفات پائے ہوئے. ان کی 2 کتابیں آج تک مخلوق ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے, گلستاں اور بوستاں. ساری نصیحتوں پر مجھے پوری گلستاں نصیحتوں سے بھری ہوئی ہے. وہ ہے نثر اور نظم دونوں میں. بوستاں نظمی نظم ہے, شاعری ہے, لیکن وہ شاعری بھی ناصحانہ. 700 سال ہو گئے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو فوت ہوئے ہوئے, لیکن آج تک انہیں ثواب مل رہا ہے ان کی کتابوں کا. تو نمبر 1 نیک اولاد, نمبر 2 رفاع عام کا کام, نمبر 3 علمی فیض. یہ بھی یاد رکھیں, جیسے دینی کتاب لکھ جائے, کوئی مدرسہ قائم کر جائے, مدرسہ بنا کے مر جائے. اب طالب علم برابر آ رہے ہیں, اس کے بنائے ہوئے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اسے ثواب مل رہا ہے, چاہے ہڈیاں گل کر اس کی راکھ ہو گئی ہیں. تو یہ ہے کہ دینی فیض, علمی فیض, جیسے دینی کتاب لکھ جائے, دینی مدرسہ قائم کر جائے, کسی کو اپنے پیسے یا محنت سے عالم دین بنا جائے. جب تک اس کا یہ علمی فیض جاری رہے گا تب تک قبر میں اس سے ثواب پہنچتا رہے گا. مگر ان تینوں میں علم دین کا فیض سب سے زیادہ ہے, یہ یاد رکھنا. سب سے زیادہ جو ہے علمی فیض ہے, علم دین کا فیض. اسی لیے ایک عالم دین قیامت میں اپنی 7 پشتوں کو بخشوائے گا. اللہ تعالیٰ اسے یہ اختیار دے گا کہ تو نے میرے دین کی خدمت کی ہے, میں تجھے یہ حق دیتا ہوں کہ تیری 7 پشتوں میں جو آدمی اپنی بدعمالی کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں, تجھے شفاعت کا حق دیا جاتا ہے. ان کی شفاعت کر, انہیں جہنم میں سے نکال اور جنت میں لے جا. 7 پشتوں کو بخشوائے گا عالم دین اپنی. خلاصہ یہ کہ دینی مدرسے اور دینی خدمات بہت بڑے صدقہ جاریہ ہیں. اسی لیے اسلامی بادشاہوں نے گزشتہ زمانوں میں دینی مدارس بہت قائم کیے, دینی کتابیں بہت لکھوائیں, پھیلائیں. چنانچہ نظام الملک کا مدرسہ نظامیہ جو آج تک بغداد میں ہے, کسی زمانے میں پوری دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ تھا یہ مدرسہ نظامیہ, آج بھی ہے. اور حضور غوث پاک نے اسی میں تعلیم حاصل کر کے وہیں سے دستار بندی ہوئی ہے حضور غوث پاک کی. اور اس میں جو کورس پڑھایا جاتا ہے نا وہی نصاب بن گیا ہے. آج جتنی دنیا میں مدرسے ہیں تو اس میں درس نظامی دیا جاتا ہے, وہی ہے, وہیں کا کورس ہے. پوری دنیا کے لیے وہ درس جو ہے وہ سند بن گیا. مدرسہ نظامیہ نظام الملک توسی کا بنایا ہوا ہے, جس میں حضور غوث پاک نے پڑھا ہے.